یہاں عمان میں آپ کب آئے ہیں؟ جی میں 2007 سے آیا ہوں جی یہاں، اور میں منسٹری آف ہیلتھ میں جاب کرتا ہوں، ایمرجنسی میڈیسن میں ہوتا ہوں میں، اور آئی ایم دا موسٹ سینئر جو اپنے اس ڈپارٹمنٹ میں ڈیوریشن ڈاکٹر وائز۔ صاحب جو آپ نے MBBS کمپلیٹ کیا ہے وہ کہاں سے کیا ہے؟ جی میں نے بہاولپور سے، جی قائد اعظم میڈیکل کالج بہاولپور سے کیا ہے۔ پھر ہاؤس جاب میں نے جو ٹریننگ ہے اپنی میڈیکل سرجری، وہ میو ہاسپٹل میں، اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹل ہے۔ یہاں جو ورکر ہے، لیبرر ہے، وہ ہمارے ہاسپٹل میں آتا ہے، دے ہیو ٹو پے، پہلے وہ وزٹ اوپن کرتے ہیں، اس کے بعد پھر جو ہم ٹیسٹ ایکس رے لیبز وغیرہ، ECG، ہیڈ CT، وہ ہم میں نے اپنے لوگوں سے یہی کہا جو پاکستانی کمیونٹی ہے کہ ہیلتھ انشورنس پہ جائیں، کیونکہ جب آپ دیکھیے میرا ہے کہ جب ایک بندہ اپنی گاڑی کی تھرڈ پارٹی کرتا ہے، 50 ریال دیتا ہے، تو انسانی صحت اپنے جسم کے لیے وہ اگر سال میں 150 ریال دے اپنا انشورنس کے۔ السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان پلس، میں ہوں رانا فاروق طاہر، میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ملک محمد اکبر سعید صاحب۔ یہ سلطنت آف عمان میں 17 سال سے جو ہے وہ محکمہ صحت میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ، ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ویلکم جی، ویلکم۔ ڈاکٹر صاحب ہمیں بیسک جو آپ پاکستان میں کہاں سے بلانگ کرتے ہیں اور خاندانی پس منظر کیا ہے آپ کا؟ جی بہت شکریہ رانا صاحب آپ کا، آپ نے موقع بخشا۔ میں تھوڑا بیک گراؤنڈ بتا دوں، میرا جو ہے براٹ اپ بلوچستان کا ہے، بٹ جو بیسکلی جو میرا آبائی علاقہ ہے وہ راجن پور ہے، ڈسٹرکٹ راجن پور، وچ از اے ریموٹ آئی مین ڈسٹرکٹ آف گورنمنٹ آف پنجاب۔ اور میرا جو براٹ اپ انٹیریئر بلوچستان میں ہے، بلوچستان کی سیٹ پہ میں نے بہاولپور سے MBBS کیا، ہاؤس جاب میں نے میو ہاسپٹل لاہور سے کیا، 7 سال میں نے لاہور میں سرو کیا، تو میرا پڑاؤ جی کافی ایریاز میں ہے، اور میں بڑا ایکسپیرینس میں نے لائف کے لیے ہے، پروفیشنلی بھی سوشلی بھی، تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے جی، ہم اپنے اب یہ ہے کہ سروسز دینے کے لیے ایٹ لیسٹ آئی ایم ریڈی فار اٹ۔ ڈاکٹر صاحب جو آپ نے MBBS کمپلیٹ کیا ہے وہ کہاں سے کیا ہے؟ جی میں نے بہاولپور سے، جی قائد اعظم میڈیکل کالج بہاولپور سے کیا ہے۔ پھر ہاؤس جاب میں نے جو ٹریننگ ہے اپنی میڈیکل سرجری، وہ میو ہاسپٹل میں، اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹل ہے، اور سب سے اچھے یونٹ میں نے کیا۔ تو یہاں عمان میں آپ کب آئے ہیں؟ جی میں 2007 سے آیا ہوں جی یہاں، اور میں منسٹری آف ہیلتھ میں جاب کرتا ہوں، ایمرجنسی میڈیسن میں ہوتا ہوں میں، اور آئی ایم دا موسٹ سینئر جو اپنے اس ڈپارٹمنٹ میں ڈیوریشن وائز، اور کافی چیزوں کو میں نے دیکھا، اور جو میرا اسپیشلی چونکہ ایک ہیلتھ ریلیٹڈ اور جو سوشل ریلیٹڈ جو میں نے یہاں اپنے پاکستانی کمیونٹی کے جو ہیلتھ کے سوشل جو ایشوز کو دیکھے اپنی آنکھوں سے، تو اس میں جو ہے میں اب اس میں ہوں کہ ہم ایک اچھے جذبے کے ساتھ کام کریں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو یہاں پہ ظفار میں پاکستانی ہیں، ان پاکستانیوں کو صحت کی جو سہولیات ہیں ان میں کیا کیا مسائل ہیں اور آپ ان کو کیسے حل کروا سکتے ہیں؟ جی شکریہ رانا صاحب، جو جیسے میں بتا رہا ہوں، چونکہ یہاں ہیلتھ انشورنس نہیں ہے جو گلف کے دوسرے پارٹ کی طرح، تو یہاں جو ورکر ہے، لیبرر ہے، وہ ہمارے ہاسپٹل میں آتا ہے، دے ہیو ٹو پے، پہلے وہ وزٹ اوپن کرتے ہیں، اس کے بعد پھر جو ہم ٹیسٹ ایکس رے لیبز وغیرہ، ECG، ہیڈ CT، وہ ہم کرتے تو کاسٹ ہوتی ہے، تو جو رفلی منیمل ایک عام پاکستانی اگر کوئی فیور کے ساتھ بھی آتا ہے تو اس کے 40 سے 50 ریال لگتے ہیں، ہاسپٹل میں، سرکاری ہاسپٹل کی بات کرو، اور پرائیویٹ میں تو اس سے زیادہ لگتے ایک ہیں۔ عام پاکستانی جو مزدور ہے، جی جی، جو ایک مزدور ہے، 50 عمانی ریال منیمل لگتے ہیں سرکاری ہسپتال میں، اور اگر آپ پرائیویٹ جائیں تو وہ ڈبل لگا لیں۔ 100 ریال ادھر جی جی، تقریباً 100 ریال، لگتے ہیں۔ جی جی، جو ایک سمپل فیور کے وہ دوائیاں، ٹیسٹ وغیرہ، ایکس رے، جو وہ غیر ضروری ٹیسٹ کرتے ہیں جس کی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، وہ چونکہ کمرشلائزڈ ہیں تو اس وجہ سے ان کو وہ تھوڑا ریٹ زیادہ ہوتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو پاکستانی ہیں یہاں پہ، جو مزدور طبقہ ہے، چھوٹا طبقہ ہے، جن کی 80 ریال 100 ریال تنخواہ ہے، ان کو ہیلتھ کی کون سی مشکلات ہیں؟ اگر ایک بندے کی 100 ریال تنخواہ ہے تو وہ 50 اگر ادھر چلا جائے تو وہ روم کا رینٹ کیا دے گا، کھائے گا کیا اور پیچھے کیا بھیجے گا؟ جی رن صاحب، جو میں نے یہ جو پریکٹیکلی دیکھا ہے، اور جن چیزوں کو میں نے یہ جو پرسیو کی اور میں جو اب دیکھ رہا ہوں اور جو ایگزیکیوٹ کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ چونکہ ہیلتھ انشورنس نہیں ہے تو ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں، ایون وہ ان کے پاس وزٹ اوپن کرنے کے بھی نہیں ہوتے، تو ہم اس سچویشن میں ایک ایمرجنسی فارم فل کرتے ہیں
تاکہ اب آپ کا علاج ہو اس میں بعد میں رکاوٹ نہ ہو، پیمنٹ ہو جائے. بعد میں پیمنٹ ہو، پھر جس طرح بھی ایک میکنزم کے تحت، تاکہ ہم اس میں افورڈ نہیں کر سکتے کہ خدا نہ خواستہ کئی ایسے میرے پاس ان 17 سالوں میں کیسز آئے جو ہم نے آؤٹ آف دا وے ان کو ہیلپ آؤٹ کیا. تو یہ مطلب ایک ہے جو پرابلم ہے ہمارے یہ پاکستانی کمیونٹی کی، چونکہ فائنینشیل ریزنز کی وجہ سے وہ رخ نہیں کرتے، وہ لیٹ کرتے ہیں، اور جب وہ ہمارے پاس آتے، فرض کیا کوئی کسی کو فالج ہے تو وارننگ سمٹمز ہوتی ہیں ہر چیز کی، جیسے ایک سینسر ہوتی ہے گاڑی کی. اسٹارٹ شروع سے وہ نہیں لیتے، اس جی کو وہ نہیں لیتے، وہ پکڑتے ڈیلے کرتے، جب ہمارے پاس آتے تو وہ اینڈ فل ہو جاتا ہے. اینڈ ہو جاتے، پھر irreversible ہوتی ہیں. فالج آلریڈی بڑھ چکا ہوتا ہے، ویکنس آ چکی ہوتی ہے، دل کا دورہ ہے، تو ہم ایک انجیکشن دیتے یا انجیوگرافی کرتے تاکہ سٹنٹ اوپن کر دیں. وہ ہمارے پاس اس وقت آتے ہیں جب وہ بھی آپشن نہیں ہوتا. تو ڈاکٹر صاحب آپ تو ایک ڈاکٹر ہیں، بڑے عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مختلف لوگوں سے آپ کے تعلقات بھی ہیں، جیسے ایمبیسی ہے یا یہاں کی کمیونٹی ہے. تو کیا آپ اس طرح کا کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں کہ جو جیسے بدرالسما ہے اور دیگر پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں ان میں پاکستانیوں کو کوئی ڈسکاؤنٹ ہو جائے، کوئی ٹیسٹ میں، کوئی میڈیسن لینے میں، کوئی باقی کوئی ایڈمٹ ہو جاتا ہے اس میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ جی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے یہ جو چیزیں دیکھی ہیں، پرسیو کی ہیں، تو میں نے انیشیٹیوز لیا. میں نے سب سے پہلے سلالہ کی تاریخ میں فری میڈیکل کیمپ آرگنائز کیا، لوگوں کو بلایا، ڈاکٹرز کو بلایا، انہوں نے چیک کیا. اس کے بعد میں نے اپنے لوگوں سے یہی کہا جو پاکستانی کمیونٹی ہے کہ ہیلتھ انشورنس پہ جائیں، کیونکہ جب آپ دیکھیے میرا ہے کہ جب ایک بندہ اپنی گاڑی کی تھرڈ پارٹی کرتا ہے، 50 ریال دیتا ہے، تو انسانی صحت اپنے جسم کے لیے وہ اگر سال میں 150 ریال دے اپنا انشورنس کے مد میں، تو میرے خیال میں خود بھی پروٹیکٹ ہے، اور جو پیچھے جن کے لیے وہ کما رہا ہے ان کے لیے بھی اچھا رہے گا کہ وہ ایٹ لیسٹ مینٹلی اور فزیکلی طور پہ وہ اچھے یہ اپنے. لوگ کرواتے نہیں ہیں یا کوئی رول نہیں ہے یا کیا ہے؟ نہیں سر، یہ ہے رول، لیکن جو ہمارے استحصالی ٹولہ ہے وہ بتاتے نہیں ہیں، وہ ان کو بتاتے. اویئرنیس جی نہیں، لوگوں کو جی بتایا نہیں جاتا. جی تو اب اویئرنیس نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ وہ فائنینشیل چونکہ دہاڑی دار بندے ہیں، وہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ سالانہ جو ہے وہ 50-60 ریال، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، نہ بتایا جاتا. وہ جب بھی میرے پاس آتے تو میں کہتا ہوں یار ہیلتھ آپ انشورنس کریں. اس کے بارے میں بتائیں کہ جو ہیلتھ انشورنس ہے وہ ایک جو مزدور ہے اگر وہ 50 ریال سالانہ دے گا تو اسے کیا کیا سہولتیں میسر ہو جی سکتی ہیں؟ یہ جو ہم نے پلانز ہیں، جو میں ابھی یہ کام کر رہا ہوں، اور اس میں آپ کو میں بتاتا چلوں، میں نے جو کمپنیز ہیں سارے ان سے کمپٹیٹیو ریٹس لیے ہیں، اور اس میں جو میکسیمائز آپٹیمائز جو ہمیں سروسز دے گا ہم اس کے ساتھ بات کریں گے. تو ایمبیسی کے ساتھ بھی میں کوآرڈینیٹڈ ہوں، کیونکہ دیکھیں ایمبیسی اور کمیونٹی یہ دونوں جب کمبائنڈ کریں گے تو اچھی سروسز ہم دے سکتے ہیں اپنے لوگوں کو. ٹھیک ہے. تو اس میں جو پلانز ہیں جو ایج وائز ہوتے ہیں، جیسے پلان اے ہے، پلان بی جو انشورنسز کے، وہ میں شیئر بھی کروں گا آپ سے. ٹھیک ہے. اس میں موسٹلی یہ ہے کہ وہ جو پریمیم ہے ایئرلی وہ تقریباً 50 سے 60 ریال ہے سالانہ. جی سالانہ، وہ ایک دفعہ. لیکن اس بھی میں کوشش کر رہا ہوں اس کو تھوڑا ہم ایک ونڈو دیں، فلیکسیبل دیں، تاکہ اگر وہ 60 ریال ہے اس کو تھوڑا ٹائم ڈیوریشن دیں تاکہ وہ جمع اماؤنٹ کر سکے. اس میں سر جو میڈیکل کیا ہے اس میں ان کی کوریج ہوگی، ان ٹھیک ہے. میں جو ان پیشنٹ کی ہوگی، آؤٹ پیشنٹ کی ہوگی، ٹھیک ہے. اور اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی لاس ہوتا ہے تو اس میں ان کی کمپنسیشن ہوگی. تو وہ اس میں آپ دیکھیں کہ، اور میرا ایز جو میں نے یہ پرسیو کیا ہے، میرا پرائم رسپانسبلٹی ہے کہ اگر جس بندے نے لی ہے تو اس کو میں ہاسپٹل یا جو انشورنس کمپنی کے ساتھ ایز اے کوآرڈینیٹ کر کے اس کو انشور کراؤں کہ ملے. ورنہ پریکٹس یہی ہوتے آپ سے پیسے لے، جیسے پروٹیکٹر آپ کراتے پاکستان سے، وہ پیسے لے کے اس کے بعد اس کا میں نے اس پہ بھی کام شروع کیا ہوا پروٹیکٹر کا. جی جو کمیونٹی ویلفیئر اتاشی صاحب ہیں ہمارے، عتیق صاحب، عتیق الرحمان صاحب، ان سے بھی میں نے یہی کہا. اپنے طور پہ بھی میں سارا ڈیٹا اکٹھا کر رہا ہوں، اپنے جو دوست ہیں کہ جو پاکستان سے امیگریشن بیورو سے جو آتے ہیں، تو آپ کو بتانا چاہیے، آپ کو اکنالج کرنا کہ چاہیے یہ اس کے کیا یہ ہے. فوائد ہیں، اور آپ کو کلیم کیسے کرنا ہے. وہ صرف اپنی خانہ پوری کرتے، پیسے لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی فارغ ہیں آپ. تو ہم اس چیز کو انشور کرنا چاہتے ہیں. میں سفارت خانے کے لیول پہ بھی میں ان سے ریکویسٹ کروں گا، اور گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی میں گزارش کروں گا، مطلب ایک ریٹن فارم میں، کہ جی آپ ان کو انسٹرکٹ کریں تاکہ جو بھی ایک پروٹیکٹر والا بندہ ہے
اس کو آپ پوری اس کی تفصیل دیں، اس کی افادیت بتائیں اور اس کو کلیم کرنے کے یہ طریقے. پروٹیکٹر ہے کیا یہ ایک دن کے لیے ہے؟ صرف آپ ٹریول لاہور سے مسقط آ رہے ہیں، کیا اس کے لیے ہے یا آگے جا کے بھی اگر 10 دن، مہینہ، 2 مہینے؟ سر یہ جو پروٹیکٹر یہ 5 سال کے لیے، لیکن ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اس کو 10 سال کریں. اچھا، یہ 5 سال کے لیے جی ہوتا 5 سال کے لیے ہے. اس میں اسٹیٹ لائف کی ایک آپ کی پالیسی وہ دیتے ہیں سائن کر کے، اور وہ 10 لاکھ کی پالیسی ہے. تو خدا نہ خواستہ کسی کی کوئی جان چلی جاتی ہے یا حادثے کی صورت میں 10 لاکھ وہ، اور 4 لاکھ آپ کو ایک اور ملتے ہیں جو وہ بھی انہی کے ایسوسیٹڈ جو ہے وہ ادارے ہیں وہ آپ کو دیتے. تو 14 لاکھ موت کی صورت میں اس طرح ہوتا ہے. باقی جو ان کی کیٹیگری ہے کہ آپ کی نیچر آف انجری کیا یہ ہے، لیکن ہمارے ہاں وہ پریکٹس نہیں ہے کہ ہم اس کا جو ہے یوٹیلائزیشن کیسے کریں. یہ ہم نے اس کو انشور کرنا ہے. چلیں ڈاکٹر صاحب، آخر میں ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ ابھی جو یہاں پہ ظفار میں پاکستانی رہ رہے ہیں، موسٹلی آپ کے پاس لوگ آتے ہیں بیمار، جو جتنے بھی لوگ ہیں پیشنٹ آتے ہیں، تو زیادہ بیماری کیا ہے جو لوگوں میں؟ جیسے پاکستان میں ہیپیٹائٹس ہے، کینسر ہے، مختلف چیزیں، یہاں کیا چیزیں زیادہ؟ جی میں جو دیکھا جی، جو سب سے زیادہ بیماری ہے وہ سٹریس ہے. اوور ورکڈ ہے، وہ اپنی کیپیسٹی سے زیادہ کام نیند کرتے ہیں، پوری نہیں کرتا؟ نیند پوری کرتے، سٹریس، ہیڈ ایک، بلڈ پریشر، شوگر. کیونکہ جو سٹریس ریلیٹڈ جو موجودہ حالات سب سے زیادہ ایلیمنٹ جو فیکٹر ہے سٹریس ہے، اور وہ شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے. کئی ایسے ہم نے پیشنٹ دیکھے ہیں جن کو فالج ہو جاتا ہے، دل کا اٹیک ہوتا ہے. لاسٹ ٹائم ایک بندہ آیا، وہ 5 مہینے ہوئے آئے تھے اور بے روزگار تھا. اس کو دل کا اٹیک ہوا، اور وہ ہاسپٹل جب آیا انہوں نے کہا جی پے کریں، تو انہوں نے کہا جی میں پے بھی نہیں کر سکتا، میں تو فارغ ہوں، جی فری فارغ ہوں. تو وہ بندہ لاما گیا، مطلب لیفٹ اگینسٹ میڈیکل ایڈوائس. وہ دوسرے دن میری ڈیوٹی میں آیا. تو وہ زیادہ کریٹیکل تھا، اس کو جو کمپلیکیشن تھے دل کے، ایکسٹینسو ایم آئی تھا، وینٹیلیٹر پہ گیا. ہم نے اس کو وینٹیلیٹر پہ کیا، اور اس کے جو میں نے دوستوں سے کہا امیجیٹلی ان کو اینجیوگرافی کی ضرورت ہے، لائف سیونگ ہے. ہم نے کہا پیسے ابھی نہ دیں، بعد میں ہم دیکھیں گے. لیکن پھر ہم نے داخل کیا، بٹ وہ چونکہ لیٹ ہوئے تھے تو اس وجہ سے ہی واز ناٹ ایبل ٹو سروائیو. تو وہ ڈیتھ ہو گئی ان کی. بڑا ٹریجک. تو ہمارے دیکھنے والے ہیں جتنے بھی لوگ ہیں یہاں عمان میں ہیں، پاکستان میں ہیں، جیسے آپ نے بتایا کہ نیند پوری نہیں ہوتی، اسٹرگل زیادہ کرتے ہیں، اوور ٹائم کام کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی میسج دیں گے کہ کس طرح زندگی گزاریں اپنی؟ جی ایک تو یہ کہ ہیلدی لائف سٹائل ہو. دوسرا یہ ہے کہ جب وہ ادھر آئے اپنے اسپانسر سے یہ ساری ڈیٹیلز لیں، اور ان سے انشور کریں کہ جی یہ ہیلتھ انشورنس اسپانسر کرا کے دے پہلے 2-1 سال جب تک وہ سیٹل نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، یا اس میں ایک میکنزم ان سے کہ جی ہم آدھی پیمنٹ آپ کاٹیں، انسٹالمنٹ میں کریں، تاکہ وہ اپنا پریمیم جو ہے وہ وہاں انشورنس تک کا جائے۔ وہاں وہ انشورنس کرا کے ادھر کام کرے. تو میرے خیال میں ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. بہت شکریہ جی ڈاکٹر صاحب۔ ویلکم جی، ویلکم، شکریہ جی. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں جی اسپیشلی رانا صاحب کا، آل دا وے آئے انہوں نے، اور انہوں نے آپ یہاں. کا بھی شکریہ، اتنے مصروف ہیں اور آپ نے وقت دیا ہمیں۔ ویلکم جی.